السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی فی مقام آخر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، صدق الله مولانا العظيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے معاشرت کے سنہری اصول۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ ہم نے ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزرتے ہوئے شہر کے بالکل 6-7 میٹر کے قریب ایک امپالا دیکھا، ہرن کو کھڑا دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی۔ ہمارے ذہن میں تو کوئی اور تصور تھا۔ ہم نے گائیڈ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ امپالا اتنا قریب ہے اور شیر جاگ بھی رہا اور اسے کچھ کر نہیں رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے پہلے شکار کیا، اب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جب تک اسے بھوک نہیں لگتی یہ کسی کو کچھ نہیں کرے گا۔ چنانچہ شیر کا جب پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس کے پیٹ پر اگر چوہا بھی ناچتا پھرے تو وہ چوہے کو بھی کچھ نہیں کرے گا۔ یہ جانوروں کی دوسری قسم ہے، اور جانوروں کی ایک تیسری قسم ہے سانپ اور بچھو ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے دوسرے کو تکلیف پہنچانا، اور ان کا اپنا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ مثلا بچھو جو کاٹتا ہے تو کون سی اس کی بھوک اتر جاتی ہے، کون سی اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ عادت ہے کاٹنے کی، لہذا آپ بچھو کو دیکھیں، لکڑی کے پاس ہوگا تو اسے بھی ڈنک لگائے گا، دیوار کے پاس ہے تو اسے بھی ڈنک لگائے گا، کوئی بھی چیز اس کے قریب ہے تو اس کو بھی ڈنک ضرور مارے گا۔ کسی نے بچھو سے پوچھا تھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ اس نے کہا جناب جس کی دم پر آپ ہاتھ رکھیں گے وہی آپ کو جواب دے گا۔ تو انسان جب اخلاقی طور پر گرتا ہے تو وہ اس قسم کا جانور بن جاتا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے اور الٹا اس کے اوپر خوشیاں مناتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے عورتوں سے سنا ہوگا کہ میں نے بھی ایسی بات کی کہ گھر جا کر جلتی رہی ہوگی، اب خوش ہو رہی ہے کہ میں ایسی بات کر آئی کہ وہ گھر جا کر بھی جلتی رہی ہوگی۔ تو ہم دوسروں کو دکھ دے کر اس پر الٹا خوش ہوتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر کہا گیا۔ اچھا، انسان وہ ہے
جو اپنے شر سے دوسروں کو بچائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا صَدْقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، نیکی ہے کہ تم دوسرے کو اپنے شر سے بچاتے رہو۔ جو اپنے شر سے دوسروں کو بچاتا ہے وہ اس کی اپنی جان کی طرف سے ایک صدقہ ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص کچھ کہنا چاہتا ہے کسی دوسرے کو اور اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اس روکنے پر اس کو رکنے کا اجر ملے گا۔ اس نے جو اپنے آپ کو ہولڈ کیا ہو تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس نے مجاہدہ کیا، حالانکہ اس نے کچھ کیا ہے، اس نے کچھ کیا نہیں۔ کیا حسن ہے دین اسلام کا، کیا خوبصورتی ہے اس شریعت کی، سبحان اللہ۔ اب کسی کو تکلیف نہ پہنچانا کتنا آسان کام ہے، نہ وقت خرچ ہوتا ہے، نہ مال خرچ ہوتا ہے، نہ محنت خرچ کرنی پڑتی ہے، بس ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ شریعت نے اس کو بھی ثواب کہا، فرمایا فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ عَلَى نَفْسِكَ، یہ تمہاری جانوں کی طرف سے ایک صدقہ ہے۔ اب جب شریعت نے یہ بات کہہ دی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے انسان بن کر زندگی گزاریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہم سے کسی کو دکھ نہ پہنچے۔ ہر وقت یہ چیز ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ مسلمان کی بیسک ڈیفینیشن جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا ہے، مسلمان کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں اونچے مضامین سوچنے کے بجائے اپنی بنیاد کو دیکھنا چاہیے، اور یہ ایسا کام ہے جو ہر بندے کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ مل جل کر جو زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے برتاؤ کا، ہمارے رویے کا ساتھ والوں پر اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم خوش اخلاق بن کر رہیں گے تو ہمارے ساتھ والوں پر اس کا اثر ضرور ہوگا۔ ہم سویٹ بن کر رہیں گے تو ساتھ والے ہمارے ساتھ رہنا، بولنا پسند کریں گے، ان کو راحت ہوگی، تو ہم اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بنے، وبال جان نہ بنے۔ شر تو ہر بندے کے اندر ہوتی ہے، بس جو شر کی ٹیمپٹیشن ہے اس کو ہم روکیں۔ ذرا سی بات غصہ دلا دیتی ہے تو اس کو روک لیں، نہ غصے میں آئیں، نہ یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے مگر پتہ ہے کہ اس بات کو سن کر اس کا دل دکھے گا، ہم اس بات کو نہ کریں۔ یہ اتنی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اس پر بھی اللہ تعالی صدقے کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ اب ذرا اس کی مثالیں ہم دیکھتے چلے جائیں۔ اولاد کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ ہم گھر میں زندگی گزارتے ہیں، بچے والدین کو تنگ کرتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں۔ اب ماں باپ کتنا خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں، پہلے ان کو کھلاتے ہیں، بعد میں خود کھاتے ہیں، پہلے انہیں پلاتے ہیں، بعد میں خود پیتے ہیں، پہلے ان کو سلاتے ہیں، بعد میں خود سوتے ہیں۔ اور بچوں کا یہ حال کہ باپ سے اس طرح نفرت کرتے ہیں جس طرح کوئی پاپ سے نفرت کرتا ہے۔ افسوس، کیونکہ ابو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ اب کیا ابو کا یہ مطالبہ کوئی برا ہے؟ ابو آپ کو اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب کوئی غلطی کرتے ہو تو ابو آپ کو بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں۔ اب تمہارے باپ سے زیادہ ہمدرد تمہارا کون ہو سکتا ہے؟ نوجوان اس چیز کو نہیں سمجھتے، کہتے ہیں امی گھر سے نکلنے نہیں دیتی،
بھئی امی کی یہ ذمہ داری ہے، آپ جس عمر میں ہو اس میں آپ کا باہر نکلنا اور اس طرح دوستوں کے ساتھ ملنا بیٹھنا یہ آپ کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ مگر ماں باپ بچوں کو جو یہ تربیت سکھاتے ہیں اس لیے ان کو والدین اچھے نہیں لگتے۔ ان بچوں کو اس عمر میں پڑھنے کے سوا ہر چیز اچھی لگتی ہے، چنانچہ ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ماں نے کوئی کام کہا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ابو کی بات کو، بڑے بھائی کی بات کو اگنور کر دیا۔ اولاد ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے، حالانکہ ماں باپ کتنی محبت سے اولاد کو پالتے ہیں۔ کبھی والدین آ کر کہتے ہیں کہ حضرت دعا کریں، یہ بچے بس ہر بچہ افلاطون بنا ہوا ہے، تو بچوں کو یہ بات سمجھانی پڑتی ہے کہ ماں باپ تمہارے محسن ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ شریعت نے تو کہہ دیا کہ تمہارے لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا جو بندہ اپنے والدین کے چہرے پر عقیدت اور محبت کی ایک نظر ڈالتا ہے تو اس کو ایک نظر پر اللہ تعالی حج یا عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بار بار دیکھے تو؟ فرمایا جتنی مرتبہ دیکھے گا اللہ رب العزت چاہیں گے تو ہر مرتبہ اجر و ثواب عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جن کے چہرے کو دیکھنا اللہ نے عبادت بنا دیا، آج نوجوان انہیں کا دل دکھاتے ہیں، پڑھنے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بہت پڑھ لیا۔ رزلٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس مضمون میں بھی فیل، اس میں بھی فیل، اس میں بھی فیل۔ ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ ماں باپ ہی جانتے ہیں۔ جس اولاد کے لیے دن میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، رات میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، جب یہ اولاد بگڑتی ہے تو اس کا غم وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے۔ بڑی افسوس۔ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے، انہوں نے کوئی بات کر دی کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہو گئیں۔ والدہ کے دل کو دکھا دیا انہوں نے بس ان کے کچھ جملوں سے، جس کی وجہ سے والدہ ناراض ہو گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ بیمار ہو گئے اور ایسی کیفیت ہوئی کہ جان نہیں نکلتی تھی، بالکل آخری وقت تھا، سکرات لگی ہوئی تھی، علامات ساری سامنے تھیں، لیکن ان کی جان کنی کے عالم میں جان نکل نہیں رہی تھی۔ تکلیف میں جو ہے وقت گزر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کی والدہ سے کہا، پتہ چلا ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے خفا ہیں، آپ انہیں معاف کر دیں۔ تو کہنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل اتنا دکھا ہوا ہے، میں اسے معاف نہیں کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا، جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ ماں تو اسے معاف نہیں کرتی نہیں، اور اسے جہنم میں تو جانا ہی ہے، تو کیوں نہ اسے یہیں آگ میں ڈال دیں۔ اور اب صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہے لکڑیاں لینے کے لیے گئے، تو ماں ہوتی تو ماں ہے، اور اس نے بھی دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیریس ہیں اور لکڑیاں جمع کروا رہے ہیں،
تو کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو آگ میں تو نہ جلائیں۔ فرمایا کہ پھر آپ اسے معاف نہیں کر رہی ہیں؟ ماں نے کہا اچھا میں نے اس بچے کو معاف کر دیا۔ جیسے ہی ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جو ہے جسم سے پرواز کر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بچے کی سب غلطیوں کو معاف کر دیا۔ ہم اس ماں کے ساتھ جو ہے مس بہیو کرتے ہیں، ان کی امیدوں پر ہم پورا نہیں اتر پاتے۔ جنہوں نے ہمیں محبتیں دی ہم ان کو اس کے بدلے میں دکھ دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، ذرا اور قریب سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ خود ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے کہ بیوی کو بیزار نہ کرو، زج کرنے سے بچو۔ شریعت نے میاں بیوی کا تعلق بہت قریب کا بتایا ہے۔ میاں بیوی جو زندگی کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کو معمولی باتوں کی وجہ سے دکھ دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے، مثلا بیوی کو طعنہ دینا، بس خاوندوں کی یہ عادت ہوتی ہے، کبھی کوئی بھول ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، وہ بھی انسان ہے، بس اس کی چھیڑ بنا لی، اس کو زج کرنے کے لیے طعنہ دینا شروع کر دیے، اسے دوسروں کے سامنے رسوا کیا، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کہ میرا بڑا روب ہے، میں نے اپنی بیوی کو کیسے سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے، کسی کو رسوا تو نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن کتنی بار ایسا ہوتا ہے، ذرا سی بات پر بولنا بند کر دینا۔ وہ بیچاری مناتی پھر رہی ہوتی ہے، منتیں کر رہی ہوتی ہے، کھانے پکا کر رکھ رہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے اس عمل سے اس کا دل کتنا دکھتا ہے، ہم کبھی اس کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے۔ بھائیو، وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے۔ بسا اوقات مرد حضرات اپنے پیسے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اپنی بیوی کو سیدھا کرنے کے لیے خرچے میں تنگی کرتے ہیں، ایک ایک پیسے کو ترس رہی ہوتی ہے، ہر دفعہ اس کو مانگنا پڑتا ہے۔ اب کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے، مگر اس طرح ڈاؤن ٹو ارتھ کر دینا کہ ضرورت کے لیے وہ خاوند کے ہی پاؤں پکڑے اور مانگتی پھرے، شریعت اس کو تو اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، یہ فرمایا کہ تم اپنی سہولت کے مطابق جتنی استعداد ہے، طاقت ہو تو تم اس کو خرچ دیتے رہو۔ یہ رزق تمہیں بیوی بچوں کی وجہ سے ملا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے بچے نہ ہوتے تو تمہیں اتنا رزق بھی نہیں ملتا، تو جن کی وجہ سے رزق ملا انہی کو ہم تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ شادی کے بعد نوجوان اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کا محتاج بنا دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ آپ کے ماں باپ کے ساتھ یقیناً اس کو محبت کا تعلق رکھنا ہے کہ وہ گھر کی بیٹی ہے، مگر ذرا سی بات پر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ امی کرے گی، اور امی صاحبہ کیونکہ زندگی گزار چکی ہوتی ہیں، وہ آنے والی بچی کو کئی مرتبہ اتنا پریشان کرتی ہے۔ کئی مثالیں ایسی ہمارے سامنے آئیں کہ گھر میں وہ بچی بہو فریج کا دروازہ نہیں کھول سکتی، اس پر بین جو ہے پڑا ہوا ہوتا ہے، جب لاتی ہے تو بڑی محبتوں کا اظہار کر کے لاتی ہے، اور جہاں وہ بچی گھر میں قدم رکھتی ہے اس کے ساتھ ایک سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ساس کو چاہیے کہ وہ بڑی عمر کی ہے، احساس کرے اس کی بیٹی اگر کسی کے گھر جائے گی، وہاں اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے
تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے ایمان کی حلاوت پیدا فرما دے، اور تمام کے حقوق جان کر زندگی گزارنے کی پروردگار ہم کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، کلمے والی ایمان والی موت ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔